فرماتے ہیں کہ اگر بروں سے بچو گے بیٹے تو برے اثرات سے محفوظ رہو گے، اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یہ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پہ کیا جائے۔ یہ وصیت تھی جو آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کی، اپنے بڑے شہزادے کو، اور مجھے خیال آ گیا کہ آپ ہی کی یہ ساری مجلسیں اسی نصیحت و تربیت کے لیے ہیں۔ میں تو جو کہوں گا سو کہوں گا، مگر اس سے بہتر کون کہہ سکتا ہے؟ میں نے اس سے بہتر یا اس جیسا کہاں کہنا ہے، اور کون ہے دنیا میں جو کہہ سکے؟ اس لیے میں نے چاہا کہ ایک اور نصیحت ہے، وصیت ہے کہ عجب، وہ جب آپ پر وار ہو گیا آج کی رات 21ویں شب، ایک وصیت ہے جو آج 21ویں شب رمضان کو کی تھی مولا علی المرتضیٰ نے، جب آپ پر حملہ کر دیا گیا، زخمی ہو گئے اور آپ شہید ہونے والے تھے، تو شہادت سے قبل آپ نے دونوں شہزادوں سے جو گفتگو کی، ان سے وصیت فرمائی کوفہ میں، اپنا دم آفری کو پیش کرنے سے قبل، روح کے پرواز ہونے سے قبل، جو اپنے دونوں شہزادوں کو، سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی، چند کلمات اس کے بھی سن لیجیے۔ اور وہ مناسبت اس لیے کہ آج کی شب ہے 21ویں شب رمضان، شب شہادت۔ فرمایا اے میرے بیٹے حسن اور حسین، دونوں کو وصیت کی، جب ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا تھا اور آپ شہادت کا وقت قریب تھا، فرمایا بیٹو میں تم کو اور اپنی پوری اولاد کو اور اپنے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو، آپ کو بھی شامل کیا، آپ کو جو معتکفین اور معتکفات، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیسے؟ فرمایا جن جن تک میرا یہ نوشتہ اور میرا کہنا، جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے، ان سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج پہلے آپ تک کسی نے پہنچائی تھی یا نہیں؟ آج رات میں پہنچا رہا ہوں آپ کی یہ وصیت۔ فرمایا تھا جس جس تک میری یہ وصیت پہنچے ان سب کو کہہ رہا ہوں، میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ، زندگی میں ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ معمور رکھنا، اور اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں بیٹے، کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا اس کی اور ذرا گہری تقسیم کر لیں تو معاملات 5 قسموں کے بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنا، یہ معاملات کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو، بندگی، عبدیت اور عبودیت کے معاملات کو درست رکھنا، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، طاعت میں، توکل میں، یقین میں، بھروسے میں، نیاز مندی میں، تواضع میں، خشوع و خضوع میں، اخلاص میں، تابعداری میں، فرما برداری میں، تقوی میں، سارے معاملات اللہ کے ساتھ درست رکھنا، یہ ایک پہلو۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی اور رسول کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں، آپ کی تعظیم و تکریم میں، آپ کے دین کی خدمت اور نصرت میں، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے میں دل و جان سے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، معاشرے تک پہنچانے میں،
آپ کا پیغام قبول کرنے میں اور پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہیں امتی کے۔ پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملات ہیں، یہ عقیدے کے معاملے میں بھی اور ان کی اتباع کی، کہ انہوں نے جو اسوہ دیا ہے اس کی پیروی کرنا، اس سے بہتر کوئی اسوہ اور طرز زندگی نہیں ہے۔